الحمد للہ عثمان بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان الحمدللہ۔ بھائی آپ یہ جو آپ حوالہ بتا رہے السلام تھے وہ جو علیکم۔ مرزا عورت بنا. مہتاب صاحب ایک منٹ، ایک بھائی بات کر رہے ہیں تو بیچ میں اخلاقاً آپ کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جی قاسم بھائی۔ عثمان بھائی جو آپ بتا رہے تھے حوالہ کہ یہ جو مرزا عورت بنا جس طرح فوٹو لگائی، یہ وہی ہے نا وہ جو روحانی یہ جو دوسرا شیطانی جو خزائن جلد نمبر 19 اور پیج نمبر 50 پہ ہے، وہی والا نا یہ؟ اچھا، میں جو ہے نا حیران ہوں عثمان بھائی کہ ایک جو بندہ یعنی مرد ہو، وہ جو ہے وہ حاملہ ہو گیا، پتہ نہیں کیسے حاملہ ہو گیا، یہ تو اس نے لکھے نہیں نا کیسے حاملہ ہوا. حاملہ ہوا، حاملہ ہونے کے بعد اس کو دردیں جو ضائع ہوتی ہے جو ہے وہ بھی ہوا. اس کے بعد اس کی کتاب میں لکھا اس نے ہائے ہائے بھی کرتا رہا. اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے نا بچہ ہوا. ہاں جی، ہاں جی، بچہ پیدا ہوا تو وہ جو عورت تھی وہ غائب ہو گئی، تو 100 میں مسیح بن گیا. یار اس طرح کا لوجک، اس طرح کی بونگی، اس طرح کی چول جو ہے یہ کیوں نہیں سمجھ آتی مرزائیوں کو؟ ہاں جی، صبح سے شام تک ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یار کوئی شرم کر لو. ہاں جی، کچھ بندے میں شرم ہوتی ہے تھوڑی بہت. ہاں جی، تو اب بھی جس طرح آپ نے فوٹو لگائی ہے، میں کل ہی بول رہا تھا یار آپ نے بڑی نا گہری فوٹو وہ جو نا لگائی ہے، تو اس کے اوپر نا عثمان بھائی آپ نا ایک اور نا جو ہے تھوڑا سا لکھ لیں کہ ہائے ہائے، کیونکہ مرزے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مرزے نے ہائے ہائے بھی کیا تھا. ہاں جی 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 عثمان. جی جی وہ بھی لکھیں گے۔ بالکل، مہتاب صاحب ہے جی ہمارے ساتھ۔ جی مہتاب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام برادر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں بردر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں برادر زیادہ تر آکاش بلک لائف پہ بیٹھتا ہوں تو میں نے یہ ہجڑا دیکھا تو میں آ کے میں کہا یہ کون ہے؟ یہ ہجڑا کون ہے؟ تو یہ ہجڑا جناب علی، یہ مرزا قادیانی کا کاپی، آپ کہہ لیں مرزا قادیانی کی کاپی، بلکہ مرزا قادیانی خود ہی ہے۔ ہم اس کی تصویر بھی اچھا لگا دیں گے ادھر، جب وہ عورت بنا اور اس کو حمل ہوا۔ جی اچھا اچھا ٹھیک. میں نا پہلے میں آیا دیکھا، میں نے کہا شاید یہ پتہ نہیں کوئی قادیانی کی پلاٹ ہے کیا. جب میں دیکھی پروفائل چیک کی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، شکر ہے ان قادیانیوں سے دور اور کافروں لعنتیوں سے کہ ٹک ٹاک پہ آ کے ان لوگوں نے بہت زیادہ گند پھیلایا ہوا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا یہ پولیٹکس کر رہے ہیں. اللہ عالم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو بے شمار لعنت مرزا قادیانی پہ اور ان سب پہ. جی بالکل ایسے ہی ہے جی بھائی، بالکل۔ ایسے ہی. ہاں جی قاسم بھائی ایک منٹ، اس کے اوپر جناب میں ان کی بتا رہا تھا بات کہ قادیانی ایسے جو ہیں وہ دولے شاہ کے چوہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر نظم بنا ڈالی کہ ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا۔ اب اس کے اوپر ہم مرزا قادیانی کے حوالہ جات دیں گے کہ مرزا قادیانی کے گھر میں اس کے باپ سے ملنے والا کوئی آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ میرے گھر لڑکا نہیں، میرے گھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے جو زنانہ ہے، جو شرماتی ہے دوسروں کے سامنے آنے سے۔ وہ حوالہ جات ہم ان کی کتب سے دیں گے۔ یہ سنیے گا جی جناب، ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا۔ مانا تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا، قادیان ایک بھی تھی نہاں ایسی کہ گویا زیر غار ایک زمانہ تھا کہ میرا نام بھی مستور تھا۔ دیکھیں جی، شرم کر لو قادیانیوں کہ اپنے
جس کو تم لوگوں نے نبی مانا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ایک زمانہ تھا. اور یہ مرزا قادیانی کا بھی یہی لکھی ہوئی نظم ہے، جس کو انہوں نے ترنم کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہمارا جو نبی تھا، ایک زمانہ تھا کہ وہ عورت تھا، جس کو حیض آتا تھا، جس کو حمل ہوتا تھا، اور اس نے خود کو خود سے جنا تھا. یہ ساری باتیں اس قادیانی کتب سے ہم انشاءاللہ اس بروڈ پہ ثابت کریں گے کہ یہ وہ ملعون کفار میں سے ہیں قادیانی، کہ جنہوں نے ایک کفر تو کیا ہی کیا، لیکن ایک زنا کاری کو، فحاشی کو، بری باتوں کو کس طرح امت میں پھیلایا، وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ہمارے ساتھ توقیر صاحب ہیں، توقیر کشمیری صاحب. جی توقیر کشمیری صاحب، اپنا مائک کا انمیوٹ کیجیے گا. آپ بتائیں، یہ جو تصویر لگی ہے 2 سال عورت بنا مرزا قادیانی، پھر اس کو حیضہ ہو گیا، پھر اس کو حمل بھی ہو گیا، آپ اس کے بارے میں سنا ہے آپ نے کبھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، آپ سنائیں. جی میں سنتا رہتا ہوں وہ مرزا قادیانی کے مفتی صاحب کو سن رہا ہوں 4-5 سال سے. بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، بس اسی طرح جاری رکھیں. ہاں، جزاک اللہ، جزاک اللہ. تو آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی ایک لوجک ہے، کون سی ٹیکنیک ہے جو اس نے ایجاد کی ہے، اور ایجاد کر کے اس نے خود کو خود سے بھی جن لیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی حدیث کے اوپر جھوٹ بول کے اس نے خود کو عورت بنا کے، قرآن کی آیات کے اوپر جھوٹ بول کے خود کو عورت بنا کے پھر کہتا ہے مجھے حیض بھی ہو گیا ہے اور حمل بھی آ گیا. اچھا، نیچے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ حوالہ بھی دے دیں کہ مرزا قادیانی کو حیض کیسے ہو گیا، حمل کیسے ہو گیا، وہ سارے حوالے. اچھا، گوگل پہ جا کے نا پہلے ایک لکھیں، ہاؤ لانگ از ڈونکی پریگننٹ فار، ہاؤ لانگ از اے ڈونکی پریگننٹ فار، کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ایک جو ڈونکی ہے وہ پریگننٹ رہتا ہے یا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 9 منتھ، 10 مہینے، 10 مہینے. اب اس کو مرزا قادیانی کو 10 مہینے کا حمل ہوا تھا، اور یہ حمل کھوتی کو ہوتا ہے، اور کھوتی والا حمل جو ہے وہ مرزا قادیانی نے اپنے اوپر چسپا کر لیا. اچھا، ہمارے ساتھ ہے دا بیوٹی آف افریقہ. اچھا، علی گھمن صاحب کہتے ہیں کہ حوالہ، میں حوالہ دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ. یہ جو ہے نا دس بیوٹی آف افریقہ سے، ان سے میں بات کر لیں. ابھی ہم ایک براڈ تھی، وہاں پہ جو قادیانیوں کی عورتیں تھیں، ان کو قادیانی خلیفہ افریقہ کے لوگوں، ننگے لوگوں کے پاس لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کیا، ان کا ڈانس دیکھا. وہ بھی ہم ایک براڈ پہ دکھا رہے تھے کہ قادیانیوں کی عورتیں، اس کی اپنی بیوی، جو اس کا موجودہ خلیفہ ہے، اس کی اپنی بیوی، بیٹیاں، جو 7 بندے تھے، ان کی عورتیں، ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ننگے حبشی سامنے کھڑے کیے، ان کو ڈنڈے دیے، ڈنڈے دے کے ان سے ڈانس کروایا گیا. اور یہ بھی ہم نے ابھی پچھلی براڈ پہ ایکسپوز کیا تھا. تو جی، دس بیوٹی آف افریقہ، آپ مائک انمیوٹ کریں اور بتائیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم عثمان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی وعلیکم السلام بھائی، آپ سنائیں کون؟ الحمدللہ بھائی جان، اسامہ نام ہے میرا، میں افریقہ سے ہوں، میری 22-23 سال ایج ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اتنا نالج نہیں ہے. بس چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں نا ایسے ہی لائیو دیکھ رہا تھا، تو ان کی جو قادیانیوں کی لائیو آ گئی سامنے. تو جیسے ہی چند بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے فوراً مجھے نا، میں نے ریکویسٹ نہیں دی، اس نے مجھے گیسٹ پہ لیا. گیسٹ پہ لینے کے بعد وہ نا مجھ سے یعنی نا جو تصویر اس نے لگائی ہوئی تھی نا، شاید آپ نے بھی دیکھے ہوگی عثمان بھائی، وہ اس نے نعوذ باللہ احمد لکھ کے اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اس طرح کا کچھ. تو وہ تھوڑی بات ہونے لگ گئی اس ٹاپک پہ. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا تھوڑا مجھے بھی سمجھاؤ نا کہ کیا معاملات ہے، کیا سین ہے، اس طرح جو تم نے لگائی یا پوسٹ، تھوڑا سمجھاؤ. آتے ہی پہلے تو وہ نا مجھ سے سوال کرنے لگا. تو میں نے تو اسے بولا کہ بھائی تو نے پوسٹ لگائی ہے تو پہلے مجھے سمجھا، تو پھر میں اپنا جو میرا مائنڈ ہوگا نا ریویو میں وہ تجھے دوں گا. تو کافی بحث بازی یعنی کہ ہوئی. الحمدللہ کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کیا، کوئی گالی گلوچ، کوئی ایسا نہیں. پر میں نے اس کو نا یہی بتایا کہ پہلے وہ بھٹو کو برا بلا کہنے لگ گیا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پرانے کام ہے، پرانا وتیرہ ہے کہ جب کوئی بات نہ بنے تو یہ بد دعائیں دیتے ہیں. مرزا قادیانی جی ساری جی عمر وہ بد دعائیں لوگوں کو دیتا رہا. دیتا رہا، تو بالکل ایسے جب ہی. ابھی آپ دیکھیں، ایک کتے کی موت گٹر میں ہو جائے گی نا،
हम्म। تو یہ قادیانی کہیں گے یہ دیکھو جی مرزا قادیانی کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ایک گدھا جو ہے وہ گدی پہ چڑھ گیا، ایک جی کتا گٹر میں مر گیا. یہ ان کی جناب محنت ہوتی ہے کہ اس جی محنت سے کسی طریقہ ہمیں ویڈیو مل جائے. تو یہ مل ان کے جائے. سچائی کی دلیل ابھی ہوتی ہے. ابھی اس نے 2-3 دلائل دیے. اس نے بولا کہ نا مسلمان سچا مسلمان کون ہے. کہتا جب نا آپ لوگ ہمیں مسلمان نہیں مانتے. کہتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ یہ ہوا تھا، مردم شماری کا سلسلہ ہوا تھا، تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کس کو ہم مسلمان کاؤنٹ کریں. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منہ سے بولے کہ میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ اس طرح کے دلائل وغیرہ اس نے دیے. تو اس کے بعد نا اس نے کہا کہ سچا مسلمان کون ہے، وہ ہے جو جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے. یہ باتیں کچھ ہونے کے بعد نا میں تو وہ نا بھٹو کو برا بلا کہنا شروع ہو گیا. ہاں دیکھیں ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نا اسٹوری آپ کی نا قادیانیوں کے حوالے سے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اگر تھوڑا جی سا شارٹ کریں تاکہ مہتاب بھائی بھی بات کرنا چاہتے ہیں دوسرے جی بھی. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے عثمان بھائی. یعنی کہ ابھی وہ کیا یہ سب دلائل دے گے نا تو کہتا جی میں تو یہ قادیانی مسلمان ہوں کہ میں الحمدللہ میرے ہاتھ شر سے مثلا زبان سے ہر بندہ محفوظ ہے. تھوڑی دیر بعد وہ نا بھٹو کو گالیاں دینے لگ گیا. میں نے پھر اسے بولا کیسا تو مسلمان ہے یار، ابھی تو بول رہا تھا کہ وہ مسلمان وہ ہے جو جس کی زبان اور ہاتھ سے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تو میں نے پھر اسے کھل کے بات کی. میں نے کہا دیکھو میری جتنی ایج ہے میں اپنے ایج کے لحاظ سے بات کروں گا. الحمدللہ جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ باتیں چند ہوئی تو اس نے مجھے گیس سے ہی اتار دیا اور گیسٹ سے اتار کے تو گالی گلوچ کرنے لگا. یہ ان بالکل. کا طور طریقہ ہے، یہ ان اچھا کا اسامہ حساب. بھائی آپ کے لیے ایک برادرانہ مشورہ ہے. جی قادیانیوں کی براڈ پہ ہم نہیں آپ نہیں کے جذبات کی قدر ایک منٹ یقین بات مانے. سنیں. جی بات سنیں بھائی اسامہ بھائی بات سنیں. یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے جذبات، ان کی عقیدت کو ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے جی جذبات کا بھی احترام کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں تو وہ بغیر علم کے بھی جی جو ہے وہ کود پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ہم جی آپ جی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن بہت شکریہ بہتر سر، یہی بہت ہے شکریہ. اسامہ جی بھائی ایک منٹ آپ بات کرنے دیں، مکمل کرنے دیں مجھے. آپ ابھی کے لیے میوٹ کریں. مہتاب بھائی ہم بات کریں گے مہتاب بھائی سے. یہ ہے کہ جب آپ جائیں اور کوشش یہ کریں کہ کوئی ایسا موضوع ہو جس کے اوپر آپ کی گرفت ہو، اس کے اوپر آپ کے پاس حوالہ جات ہوں، تو پھر اس میدان میں کودیں. جب کہ ایک حالات نازک چل رہے ہیں، یہ ایک جنگ ہے قادیانیوں سے جو ہم لڑ رہے ہیں، تو اس کو ہم نے عقل مندی سے جیتنا ہے، نہ کہ نہ سمجھی سے، کم عقلی سے. ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ بات سنائی قادیانیوں سے جو آپ نے کی ہے. تو مہتاب صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دوبارہ. جی مہتاب صاحب. جی عثمان بھائی میں بات سن رہا تھا ان کی. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ براڈ پہ جتنے بھی دوست آپ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، تو سب یہ ریکویسٹ ہے، تو یہاں پہ ایک براڈ ہے عقیلہ منور کے نام سے، اس کا بائیکاٹ کیجیے گا. عقیلہ منور. ٹھیک ہو گیا. مہتاب بھائی آپ تو نیچے لکھ دیں، اس آئی ڈی کا نام لکھ دیں تاکہ جتنے بھی فالوور بھائی ادھر آ رہے ہیں وہ اس آئی ڈی کو بلاک کریں. وہ اس کی وجہ جی جی کیا ہے جی، وہ کیوں بلاک کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ میں تقریباً 7-8 سال سے ان کو جانتا ہوں. تو میں جرمن تھا تو تب جا کے مجھے ان قادیانیوں کے بارے میں علم ہوا اور ان قادیانیوں کی جو اصلیت مجھے پتہ چلی. یہ تو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمارا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. تو ان کا جو گواہی ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ نعوذ باللہ بالکل سراسر غلط ہے. تو جی اس یہ استاد جو لڑکی محترم جس کے کی. بارے میں بات کر رہا ہوں، جی جس عورت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ ٹک ٹاک میں بیٹھ کے اپنے پروڈکٹ سیل کرتی ہیں، کریم وغیرہ، بیوٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو اس حوالے سے پھر یہ جو نا لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان کو ورگلا کے جو ہے نا وہ قادیانی کی طرف لاتی ہے، جو بھی معاملات ہیں ان کے. تو یہ 7-8 سال پہلے میری ان کے ساتھ عثمان میں ملاقات ہوئی تھی، اور یہ جناب عورت مجھے نا گھر میں جا کے بریانی کھلانا، کھانے کھلانا. میری عمر تھی اس ٹائم تقریباً 17 سال، اور
پتہ نہیں کیا کیا کرنا، گھر والوں سے ملوانا، اپنے ہسبینڈ سے، بیٹے سے، ماں سے، سب سے. اچھا تھوڑا ٹائم گزرا تو پتہ کیا کہتی ہے کہ آپ نا قادیانی ہو جائے تو آپ کے ادھر کے ڈاکومنٹس بھی مل جائیں گے اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، یہ سارے معاملات ہوں گے. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم میرے ساتھ مذہب کی بات نہ کریے گا. تو ختم نبوت پہ کوئی بات جو ہے نا بندہ کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا. جی بالکل اور بالکل ایسے ہی ہے. یقین کریں عثمان بھائی کہ اس خنزیر عورت نے رابطہ ہی جو ہے نا ختم کر دیا. ابھی جب اس نے ٹک ٹاک پہ مجھے دیکھا، ابھی کچھ دنوں کی بات، اس نے مجھے فالو کیا، اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا، تو مجھے وہ نا وہ پروڈکٹ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، تو وہ ساری ایسے ایسی. تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی بھائی بیٹھے، عقیلہ منور میں نام نیچے مینشن کرتا ہوں، تو پلیز اس کو بلاک کیجیے گا اور اس سے سائٹ پہ رہنا. جو بھی بہنیں دیکھ رہی ہیں، دوست دیکھ رہے ہیں، میرے حساب سے تو قادیانی مرزے کا نام لینا بھی نا ایک خنزیر کا نام لینے سے 40 دن جو ہے نا وہ زبان پلیت رہتی ہے. میرے حساب سے تو یہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. قادیانیوں سے بھی بھائی جو براڈ ہے اس کے اوپر ہمارا سوال ہے. جب یہ عورت بنا تھا 2 سال عورت بنا رہا، اس کو 10 ماہ کھوتی والا حمل ہوا تھا، تو کیا اس کا نکاح تب ٹوٹ گیا تھا؟ کیونکہ یہ تو اور بن گیا. عورت اس کی شرمگاہ مردانہ سے عورت والی شرمگاہ بن گئی اور اس نے خود کو خود سے جنا تھا. تب اس کا کیا نکاح ٹوٹ گیا تھا؟ یہ بھی ہمیں بتائیں قادیانی آ کے. اور ایک اور حوالہ یہاں پہ جو بھائی نیچے کہہ رہے تھے حوالہ بھی دیں. جلد 19 ہے، روحانی خزائن، جلد 19 ہے، صفحہ 50 ہے، کشتی نوح. یہ اس کا آپ درمیان سے پڑھیے گا. کہتا ہے تو اس نے براہین اہم کیا، جو اس نے براہین احمدیہ لکھی تھی لوگوں سے چندہ لے کر. کہتا ہے اس کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے، اور 2 برس تک صفت مریمت میں میں نے پرورش پائی ہے اور پردہ نشوونما میں پرورش پاتا رہا. پھر اس کے بعد 2 برس گزر گئے، جیسے کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں لکھا ہے. درج ہے کہ مریم کی طرح مجھ میں روح نفخ کی گئی اور مجھے استعارہ کے رنگ میں حاملہ بھی ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں 10 مہینے سے زیادہ نہیں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا. اور پھر مجھے بتایا گیا جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم درج ہے، مجھے جناب ابن مریم ٹھہرایا گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ حوالہ پہلا حوالہ. اس کے اوپر اور بھی ہم حوالہ جات اس کے عورت ہونے کے اوپر انشاءاللہ وہ کوڈ کریں گے، بتائیں گے قادیانیوں کو کہ اس نے قرآن و حدیث کے اوپر ایک بہتان باندھے اور بہتان باندھ کے اس نے خود کو عورت بنایا، جبکہ خود اس کا باپ کہتا تھا کہ میں جو ہوں ایک لڑکی کو میں نے جنم دے دیا. اچھا جی. ہمارے ساتھ دوسرے بھائی ہیں خان حنیف بھائی. جی خان حنیف بھائی آپ مائک ان میوٹ کر کے بات کریں. سب کو سلام میرا طرف سے. کیسا ہے آپ لوگ؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، جو یہ مرزائی لوگوں نے اسلام پہ اٹیک شروع کیا، اس کا میں جب ہالینڈ پہنچ گیا مجھے پتا چل گیا. میں 6-7 سال پہلا ہالینڈ آیا. جب ہالینڈ آیا میں نے ایک جماعت گیا، جماعت سے آ رہا تھا، ایک آدمی نے مجھے کہا کیا جماعت کا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی جماعت سے نکل گیا. آپ کس جماعت کا بات کر؟ نہیں کہتے جماعت کا ہے. میں نے کہا کس جماعت کا؟ میں جماعت احمدی ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں ایک دوست سے پوچھا، اس نے سب چیزیں بتائی. بعد میں ایک کسی سے بحث ہوا، اس نے بہت گندی باتیں استعمال کیا، بعد وہ چلا گیا. دوسرا میں نے ابھی جتنا ریسرچ کیا، اس لوگوں نے سادہ صرف اسلام پہ ایک اٹیک کیا. وہ چیز کرنا ہے، اس کو کیا کہتا ہے اردو میں، خراب کرنا ہے. میرا صرف تو اتنا خان تک ہے. بھائی یہاں پہ میرا ایک سوال ہے. کیا آپ کو انہوں نے انگلینڈ میں کیا آپ کو بہکا لیا تھا، گمراہ کر لیا تھا آپ کو؟ جی کوشش کیا. میں خود پہ خدا کی قسم کوشش کیا، اتنا کوشش کیا. میں اپنا خود کو اس سے بات صحیح سمجھانا نہیں تھا. مجھے اس سے بات خود کو
غلط کیا، لیکن جب میں اسلام دیکھ رہا تھا قرآن سے، میرا قرآن سے اس لوگوں کا دل ٹوٹا. یہ صرف مرزائی کیا کہتا ہے، وہ ابھی کینیڈا میں بیٹھا ہے. اس لوگوں کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ صرف وہ مرزائی کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا، غلام قدریانی ہے، وہ کیا ہے، اس کے ساتھ چیز ہے، اس پہ ایمان لے کر آیا ہے. اگر تو خان بھائی، اگر تو آپ میری اردو کو سمجھتے ہیں اچھے سے، جی میں اگر تو کسی بھی لمحے آپ زندگی کے، جہاں آپ انگلینڈ میں رہیں، اس لمحے میں آپ کسی بھی وقت قادیانیوں کو آپ نے کسی بھی طریقے سے صحیح جان لیا، پھر بھی ہم یہ برادرانہ جو مسلمان ہونے کی بحیثیت جو ہے نا، ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ تجدید ایمان ضرور کریں، کیونکہ لا علمی میں آپ بہت سی باتوں کے اوپر وہ ان کی تائید کر لیتے ہیں، تو اس سے ایمان کا جو ہے وہ جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. تو آپ جی جب ان کے اوپر لعنت بھیج چکے ہیں تو تجدید ایمان ضرور کریں. اور فیضان بھٹ ہمارے بھائی نیچے موجود ہیں. فیضان بھائی، آپ ان کو تجدید ایمان کی دعوت دیں، اور ان کو دوبارہ سے ایک بار نا، یہ ثواب کا کام ہی ہے دوبارہ کلمہ پڑھنا، تو ان کو کلمہ آپ پڑھا دیں. جی فیضان بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قبلہ میرے پیچھے پیچھے آپ الفاظ دہراتے رہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان بھائی، آپ فیضان بھائی کو فالو کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ آپ ادا کریں. جی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اوکے، لیکن میں آلریڈی مسلمان ہوں، سنی مسلمان. جی جی، وہ مسلمان ہیں آپ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا کرے. لیکن کسی بھی لمحے، میں نے کہا کہ کسی بھی لمحے آپ نے ان کی ایک بھی چیز کی تائید کی ہو نا، تو بہتر ہے تجدید ایمان کر لیا جائے، اور یہ ثواب کا کام ہے. جی فیضان بھائی، آپ پڑھائیں انہیں، چلو آپ پڑھیے خان بھائی ساتھ ساتھ. چلو تمام حضرات ہی تجدید ایمان کر لیں، کیونکہ تجدید ایمان انسان کو کرتے رہنا چاہیے. تو جیسے جیسے میں الفاظ ادا کرتا ہوں آپ بھی پیچھے ادا کرتے جائیں. بسم صحیح. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول رسول اللہ. اللہ. توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا ہوں میں، توبہ کرتا اپنے پچھلے اپنا پچھلے تمام گناہوں سے تمام گناہوں سے، اور تجدید ایمان کرتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں اگر مجھ سے جانے انجانے میں جانے انجانے میں کوئی کفر سرزد ہو گیا ہو، اگر کبر سرزد ہو گیا ہو. اے میرے اللہ اے میرے اللہ مجھے میری اس توبہ پر قائم فرما، قائم فرما، اور میرے پچھلے گناہوں کو اور میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. معاف فرما. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد ان واشہد ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. جی جی، اور Thank you. میں نبی علیہ السلام کو عثمان بھائی آپ کریں بات. فیضان بھائی یہ سارا بھی آپ Thank you very much. نبی علیہ السلام مجھے کے جانا آخری ہونے پڑے پر گا بھی، کیونکہ ادھر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے واپس دوبارہ سب تشریف سے لانے پر بھی بہت بہت شکریہ. ان سے اقرار کروا لیں، ان سے اقرار کروا لیں. جی وہ چلے گئے ہیں. تجدید ایمان ماشاءاللہ بھائی نے کیا ہے، کہ جو گمراہی قادیانیوں نے پھیلائی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ باتوں کی اگر یہ تائید کی انہوں نے، تو احتیاطاً ان سے تجدید ایمان جو ہے وہ کروایا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ
قادیانیت کے حوالے سے جب بھی تجدید ایمان ہو تو ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ہونے کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا عقیدہ، یہ ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لازمی دہرایا جائے۔ جی سمیع ارسلان بھائی ہیں ہمارے ساتھ، فیضان بھائی آپ ان سے بات کیجیے گا۔ ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ جی ٹھیک ہے؟ سمیع بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس شکر اللہ کا۔ میں جی اسٹیشن سے بات کر رہا ہوں، تو میں ان کی نا قادیانیوں کی کوئی ان کے براڈ ہے پی کے نام سے نا، تو وہ میں کافی دن نا میں ان کی سنتا رہا باتیں جو ہے نا، تو ایک دن پھر میں نے ان کو نا ریکویسٹ بھیجی، تو میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام کرتے ہیں نا یہ گروپ کے حساب سے کرتے ہیں، 2-4 بندے انہوں نے اوپر بٹھائے ہوتے ہیں اور 2-4 بندے ان کے نیچے کمنٹ میں ہوتے ہیں، اور ہمارے جن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے یہ ان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لے کے پھر ان کو اس طرح کا سوال کرتے ہیں، ان کو پھنسا لیتے ہیں۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ جی تاریخ بتائیں اس طرح کا، جس طرح مثلا عجیب سوال کر کے نا بندوں کو پھنسا لیتے ہیں۔ تو جب میں سنتا رہا تو انہوں نے نا حضرت ابراہیم جی صاحب سمیع کا بھائی میں نا ایک بات، جی ہر فن کے نا کچھ ماہر لوگ، ہمارے دوست احباب کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے اب تشریف لیکن اب انہیں آگے معاملہ نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک جو ڈیبیٹر ہوتا ہے نا جس نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے اس سے ان کے تمام پیچو بل آتے ہیں کہ کہاں پر کون سا پوائنٹ اٹھانا ہے، کہاں پر کیا بات کرنی ہے۔ اب جو بیچارہ ایک عام سا بندہ چلے جاتا ہے نا وہاں پر، اسے ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا، یہ پھر اس سے پوچھتے ہیں تمہارا فرقہ کیا ہے، تم وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کیا ہو تم؟ پھر اس کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مدعے کے اوپر نہیں رہتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جی ان سے بات اگر آپ کریں مرزا قادیانی کی سیرت کے اوپر، یہ اٹھا کر لے جائیں گے جی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرو۔ جی ان سے بات کی جائے ختم نبوت کے اوپر، یہ اٹھا کر لے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرو۔ جی ان سے کسی بھی موضوع پر دنیا کے بات کر لیں، اٹھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کرو۔ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بالفرض و محال زندہ ثابت نہیں بھی ہوتے تو تم یہ بتاؤ کیا مرزا قادیانی جو کہ زانی تھا وہ اس سے پاک ہو جائے گا؟ جو جی شراب پیا کرتا تھا کیا وہ اس سے پاک ہو جائے گا؟ جی تو وہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا یہ ان کو دیکھنا ایک چاہیے منٹ نا ذرا، یہ یہ ایک نیچے لکھا ہوا ہے تم لوگ چھوٹے کاکے ہونا جو پھنس جاتے ہو بکواس کر رہے ہو۔ اچھا جی آپ اوپر آ جائیں، آپ پھر ہمیں پھنسا کے بتائیں، آج میں اس کریں بھائی ہم سے کا بات آ کے۔ اس بھائی کا میں سوال یہ لیتا ہوں کہ چھوٹے کاکے والی بات نہیں ہے بھائی، وہ 4-5 بندے ہیں، وہ 2 اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور 2 نیچے کمنٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ جو بندہ ان سے بات کرتا ہے نا وہ جہاں پہ وہ پھنستے ہیں وہ بات کرنے نہیں دیتے۔ یہ میں ان کی بات پہ سن رہا تھا، ایک لڑکا آیا تو ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زندہ ثابت کر کے دو، ٹھیک ہے، تو ان کے براڈ میں سے کسی بندے نے بول دیا کہ جگہ جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے کہ وہ وفات پا گئے، ٹھیک ہے، پھر اس لڑکے نے بولا کہ مجھے ثابت کر کے دو، ٹھیک، انہوں نے پھر وہ جو ان کا گروپ ہے نا وہ انہوں نے دوسرا جو بولا اچھا پھر تو کدھر رہتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اچھا کون سی کنٹری میں رہ رہا ہے، تو جرمنی میں رہ رہا ہے، ہاں میں جرمنی میں رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے بات کو نا اس طرح گھما دیا، وہ 4-5 منٹ نا وہ دوسری طرف بات کو لے گئے، جہاں پہ یہ پھنستے ہیں یہ اس پوائنٹ پہ رہتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح معصوم ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے وہ جو ہے نا وہ اس جلادی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، مرزان قادیانی ہیں، ان کو بشارت ہوئی، پھر اللہ نے ان کو پھر وہ چاند کرین لگا۔ اگر اللہ نے ان کو اس طرح کا دینا تھا، سب کچھ دینا تھا، تو میرا ان سے سوال ہے پھر اس غلیظ انسان کی جا کے واش روم میں کیوں ڈیتھ ہوئی ہے؟ پھر وہ یہ بات ہو پھر اس انسان کو اس کی اتنی غلازت والی اس کی موت ہوئی ہے، تو کیا پھر اس طرح کی جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چاند رات سب کچھ، تو پھر کیا ان سے بندہ یہ سوال کرے پھر اللہ کو یہ نہیں پتا کہ میں اس کی جب واش روم میں اس کی موت واقعہ کروں گا تو پھر کل ان کے فکرے کے لیے یہ مسئلہ بنے گا۔ عجیب طریقوں سے بندوں کو گھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ان کا پوائنٹ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں نہ ان کی برائٹ پہ جائیں اور نہ ان کی بات سنیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں نعوذ باللہ، وہ اس بندے نے بات کی کہ جب وہ اپنی بات سناتا ہے کہتا ہے آپ کے محمد یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ان سے کوئی بات کرتا ہے آپ اپنی تعریف بتائیں اسلام کی، تو پھر وہ اس طرح معصومہ طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ایک محمد عربی آیا، یتیم آیا، اس طرح معصوم بندے کو نا
बन के ना बंदे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना इनकी ब्राइड पे जाएं, ना इनकी ब्राइड सुने, ये सिर्फ आपको कहते देखें हैं समी भाई, जी बात यह है कि देखें कि जिस बंदे को इल्म नहीं ना, उसके लिए जी इनको सुनना ईमान के ख़तरा है। क्योंकि खतरा इमाम है मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ना एक वफ़द आया, जी आके कहता है कि हज़रत हम आपके सामने कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं कुरान नहीं सुनता। जी फिर उन्होंने कहा चलें हम आपके सामने हदीस पढ़ते हैं। आपने फरमाया मैं हदीस भी नहीं सुनता। जी थोड़ी देर वो वक्त बैठा, उसके बाद चले गए। तो आपके शागिर्दों ने फरमाया हज़रत आप तो हर वक्त काला काला रसूलुल्लाह करते रहते हैं, काला अल्लाह काला रसूलुल्लाह करते रहते हैं, तो आपने उन्हें ये अल्फाज क्यों फरमाए? आपने फरमाया ये जो लोग थे ना, ये खारजी नज़रियात के लोग थे, बद अकीदा थे, तो इन्होंने पढ़नी कुरान पाक की आयत थी, पढ़नी इन्होंने अहादीस मुबारका थी, लेकिन उसके अंदर तहरीफ करके अपनी मर्ज़ी का मानी और मतलब शामिल कर देना था, और उससे मेरे दिल के अंदर खलल पैदा होना था, वसावस पैदा होने थे। इस वजह से मैंने उन्हें कहा कि मैं कुरान नहीं सुनता, मैं हदीस नहीं सुनता। तो अब ये इतने बड़े इमाम फरमा रहे हैं, और जो हम जैसा एक तालिब इल्म बंदा है, तो उसके दिल में जो शुबह पैदा हो वो तो बदरजा उला पैदा हो सकते हैं। जी क्योंकि जब आप मुकम्मल आलिम ही नहीं हैं, आपको चाहिए कि आप उलमा की सोबत में बैठें, उलमा कराम को सुनें, और उलमा जहाँ पर मौजूद हों वहाँ पर जाके आप डिबेट सुनें फिर उनकी, ना कि ये कि आप लोग अज़ खुद वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाके उनसे बात वगैरह करें, और जब को आपको इल्म भी ना हो किसी चीज़ का। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पैगाम समी अरसलान भाई का भी पहुँच गया, फैज़ान भाई का भी। तो फैज़ान भाई कॉलर हैं काफ़ी, तो सबको वक़्त भी देना है। तो इस तरह गफ़ूर साहब हैं, इनसे आप गुफ्तगू कीजिएगा, ये क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो मैं जर्मनी से हूँ और मेरे साथ भी कल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो मेरी बात आपने आराम से सुन लेनी है। कल मैं भी टिकटॉक पर मैं आया हूँ, तो मैं वैसे सुन रहा था जैसे मैंने भी आपको सुन रहा था। गफूर भाई बात ना असल में आपको पता और भी काफ़ी ज़्यादा कॉलर्स हैं, तो बात मुख्तसर कीजिएगा और इस तरह कीजिएगा कि हमें बात समझ भी लग जाए और टाइम भी थोड़ा हो, बस ये गुजारिश है। जी तो ये मैं कल एक ब्रॉड थी, पता नहीं मुझे उसका क्या नाम है, कोई जर्मनी से कोई ब्रॉड चल रही थी, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो बहस कर रहे थे, दो लोग बहस कर रहे थे, ठीक है। तो बहस हो रही थी कि यानी कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, ठीक है, बाकी किसी चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। तो मैं नीचे सुन रहा था, तो मुझे उन्होंने ऊपर ले लिया है, मैं ऊपर चला गया हूँ। तो जब मैंने अस्सलाम वालेकुम बोला उन्होंने, तो वालेकुम कहते हैं आप कौन से मुसलमान हैं, यानी कि आप कौन से मुसलमान हैं। मैंने कहा मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ। मुसलमान एक ही है। कहते हैं नहीं कि मुसलमान एक होता है। मैंने कहा भाई मुसलमान एक है जो कलमा पढ़ता है तो तस्दीक करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, नबूवत बंद हो चुकी है, तो वो मुसलमान है, एक ही कलमा है वो। उन्हें बोला है कि आपको ये नहीं पता कितने मुसलमान। मैंने कहा मुसलमान एक ही है। कहते हैं आपने 72-73 नहीं सुने। मैंने कहा मैं 72-73 को मैं नहीं जानता हूँ भाई, मैं सिर्फ ये जानता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है और आखिरी है, और बाकी 72-73 को मैं नहीं जानता, ठीक है। और बाकी बात रही जो भी आप लोगों को, तो मेरी तरफ से जहाँ पर एक कायदानी बैठा हुआ है तो मैं कायदानी के ऊपर लानत भेजता हूँ, मरज़ई के ऊपर। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता भाई, ठीक है। मेरी बात हो गई है ख़त्म। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका। इन लोगों से ऐसे बात करो, ये हदीस ये लेकर आते हैं, हदीसें लेकर आते हैं, ठीक है। सादा लोगों को पता नहीं है, तो इनके ऊपर सिर्फ भेज दो, सिर्फ बहस करें, बोलो लानत हो। अगर ये कबूल नहीं करता तो नबूवत अगर नहीं कबूल है ना आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर लानत हो। बस बहस इनके साथ ना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया गफूर भाई। अब मैं दूसरी कॉलर्स को ले लूँ, ठीक है जी, जी जी जज़ाकल्लाह जी। जी जिस आमिर भाई आप कोई बात करना चाहते हैं? अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो भाई बता के गए थे। जब तक आमिर भाई आते हैं तो मैं एक हवाला दे दूं। जिल्द 17 है, सफ़ा 205 है, मिर्ज़ा कादियानी। ये भाई नोट कर लिया करें इन हवाला जात को, कि क्योंकि हम बैठते हैं इन हवाला जात को इसलिए बताया जाता है ताकि
کل کو آپ اتمام حجت پیدا کرنے کے لیے قادیانیوں کے سامنے اگر کوئی بات ہو تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین یا کوئی ایسی بات کریں تو وہ کہیں کہ تم نے سیکھی ہی مرزا قادیانی سے ہے۔ مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر چڑھ جانے، اور یعنی کہ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، آسمان پر وہ لے گئے، اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے واقعے پر ان کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ تو وہاں پہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے آسمان پہ چڑھا دیا ہے، اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپانے کے لیے ایک ذلیل سے ذلیل جگہ تجویز کی۔ وہ اشارہ کر رہا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں گئے تھے، آپ نے ہجرت فرمائی تھی اور غار میں آپ تشریف فرما ہوئے تھے سیدنا ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو کہتا ہے کہ خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل سے ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے سری واضح توہین کی، صرف اس بات پہ کہ مسلمان کیوں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں۔ اس کو بغض تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ مرزا قادیانی نے ساری زندگی ان کو گالیاں دیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی توہین کی، ان کو گندی گندی گالیاں دیں، ان کو زانی کہا، ان کو شرابی کہا، ان کو کیا کیا القابات دیے۔ وہ ایک موضوع نہیں ہے ہمارا، انشاءاللہ نہیں تو اس موضوع پہ ضرور ہم بات کریں گے۔ جی عامر بھائی آپ بات کرنا چاہتے تھے، فیضان بھائی موجود ہیں۔ جی 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 السلام علیکم سر۔ وعلیکم اچھا السلام۔ جی سر، اچھا سر یہ کہتے ہیں نا جب قادیانی کہتے ہیں کہ ہم کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے بات کرتے ہیں نا، کچھ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، کچھ کہتے نہیں مانتے۔ یہ اس طرح ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں، جب ان کی بات کی پلے نہیں پڑتی نا تو کبھی ادھر نکل جائیں گے کبھی ادھر نکل جائیں گے۔ تو جو کہتا ہے نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، اسلام کو سمجھنے کے لیے تو حدیثوں کا بھی بہت ضروری ہے نا سمجھنا، ان کے اوپر یقین لانا بہت ضروری ہے۔ اچھا جو کہتا ہے نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو حدیثوں کو نہیں مانتے، تو جناب اس سے یہ سوال کیا کریں کہ بھائی قرآن میں تو امام مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ یہ کیسے اس کو لیے پھر رہے ہیں ادھر امام مہدی کو؟ یہ تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا نا جی۔ جی عامر بھائی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ قرآن پاک سے نہیں ثابت کر سکتے۔ اب آپ سب سے پہلی چیز دیکھ لیں، نماز کو ہی دیکھ لیں آپ۔ قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب نہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن پاک میں ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ قرآن پاک میں ہے، نہ نماز کی رکعتیں قرآن پاک میں ہیں اور نہ ہی اس کا طریقہ نماز میں ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت جب کریں گے، اللہ کی اطاعت کہاں سے دیکھیں گے؟ یقیناً قرآن پاک سے۔ اور رسول پاک کی اطاعت جب کریں گے تو اطاعت کہاں سے دیکھیں گے؟ یقیناً احادیث مبارکہ ہمیں دیکھنی پڑیں گی، اور بغیر احادیث دیکھے قرآن پاک کو آپ نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ قرآن پاک کو بغیر پڑھے آپ حدیثیں سمجھ سکتے ہیں۔ احادیث اور قرآن پاک ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، کہ قرآن جو ہے یہ ذریعہ ماخذ ہے، اور جو احادیث ہیں یہ اس کا آگے سے چشمے ہیں کہ جن سے چیزیں نکل رہی ہیں ساری۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر۔ آپ کسی اور بھائی کو اس موقع کے دے دیں۔ اوپر عامر بھائی جی ملفوظات جلد 2 جی دیکھیں، پہلے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیا فرماتے ہیں، پھر مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، تو یہ سنیے۔ یہ ہے حدیث ابن ماجہ کی 12 نمبر حدیث ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر 12۔ تو مقدام رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہم اس میں جو چیز حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے، اور جو چیز حرام پائیں گے اسی کو حرام جانیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا تو سن لو، یہ تاکید امت کو بتا دی ہے، تاکید کر دی ہے کہ سن لو کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جسے میں نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے۔ یہ ہے ملفوظات جلد 2 صفحہ 400 اس کا ہے 72 صفحہ 72 ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو مانو؟
بخاری میں کیا ہے؟ احادیث ہی ہے نا. تو مرزا قادیانی وہی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے جو قرآن اور پھر میری حدیث اس کو ماننا ہے امت نے. یہ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ ہم کہتے ہیں کی ہے کہ میرے بعد بخاری کو ماننا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو تھی کہ یار کتاب اللہ ہی کافی ہے. جبکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص ہوں گے وہ جو کہیں گے کہ کتاب اللہ ہی کافی ہے. کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں ہم قرآن کے بارے میں پوچھے جائیں گے، نہ کہ زید اور بکر کے جمع کردہ سرمایہ کے بارے میں. یہ دیکھیں مرزا قادیانی اور ایسے جتنے بھی فتنے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کھول کھول کے امت کو ان کے بارے میں بتا دیا ہوا ہے. صحیح اور کہہ اب رہے بھی ہیں. اگر کوئی قادیانی نہ پہچانے تو یہ ان کی بس یہ بات وہی ہے نا جی، دلوں پہ مہریں لگ گئی نا جی. سر جزاک اللہ خیر سر، آپ نے بہت ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ سر. مجھے سر جانا ہے ابھی، تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی. ٹھیک ہے سر، جی بہت شکریہ عمر بھائی، تھینک یو بہت سر. شکریہ. آپ کا شکریہ سر، تھینک یو سر، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیضان بھائی، ہم گفتگو کرتے ہیں. گفتگو ہماری یہ چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی. جی عثمان بھائی، میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر. جی جی فیضان بھائی، آپ کا انٹرنیٹ لگتا ہے تھوڑا سلو ہو گیا. جی وہ سلو ہو گیا تھوڑا سا، اب ٹھیک ہو گیا. جی جی آپ حدیث سنانے لگے تھے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حدیث مبارکہ میں سنانے لگا تھا. ابن ماجہ شریف کے حدیث مبارکہ، حدیث کا نمبر ہے 1510. ان اسماعیل بن ابی خالد قال قلت لعبد الله بن ابی اوفا ارأيت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مات وهو صغیر ولو قد ان يكون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لعاش ابنه ولكن لا نبی بعد. حضرت اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرمانے لگے ہاں، حضرت ابراہیم حالت صغر میں وصال فرما گئے. اگر محمد، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابی رسول کے الفاظ ہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوتا تو وہ ضرور زندہ رہتے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں رہے. اب یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے اگر شہزادے زندہ رہتے تو ضرور نبی ہوتے، لیکن نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابی نے جو فہم سمجھا، اور صحابی بھی وہ جن کے سرکار کو دیکھا ہے، وہ کہیں کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور آج یہ لوگ 1400 سال بعد اٹھ کر کہیں کہ جی وہ ذلی طور پر نبی تھا، بروزی طور پہ نبی تھا، غیر حقیقی تھا، تشریعی تھا. تو یہ بات تو صحابہ کے بھی اقوال سے ٹکراتی ہے، اور صحابہ نے جو حدیث مبارکہ سرکار سے سنی، جو فہم حاصل کی ہے، یہ تو اس سے بھی ٹکراتی ہے. بالکل. اچھا اس کے اوپر نا فیضان بھائی یہ ایک بکواس کرتے ہیں قادیانی، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حدیث ہمارے سامنے پیش کر دی، جبکہ یہ صحیح حدیث ہے اور صحابی رسول کا عقیدہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے خود مار دیا، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ نے خود مار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو، خود مار دیا کہ بھائی جب کہ نبی نہیں آنا تو لہٰذا خود مار دیتا ہوں میں. اس طرح کے الفاظ جو ہے نا یہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ تقدیر میں جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدم کے وہ جب کہ وہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین تقدیر میں لکھے گئے تھے. تو اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں. جی عثمان بھائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ موت جو ہے یہ تو مومن کا تحفہ ہے، اور موت تو کوئی بری چیز ہے ہی نہیں. اگر بری چیز ہوتی تو یہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو کبھی نہ آتی. سرکار کے حدیث میں آ رہا ہے کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے، اور جو نبی پاک علیہ السلام کے جو شہزادے تھے وہ بچپن میں اگر انتقال کر گئے تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. چاہ جائے گا یہ کہ ایک نبی کا اگر بیٹا وہ کافر نکلا ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان اس کا نام تھا، اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو وہاں پر یہ لوگ کیا کہیں گے؟ جی جی بالکل زبردست زبردست جواب. جی ہمارے ساتھ ایم ڈی سیالوی بھائی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فیضان بھائی گفتگو کیجیے گا، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جی آپ کی آواز نا بہت کم آ رہی ہے، ذرا مائک قریب کر لیں موبائل. اچھا میں مائک ٹھیک کیا ہوا ہے، آ رہی ہے اب؟ جی جی آ رہی ہے آواز، آپ بات کریں. اچھا میں آپ کی باتیں سن رہا تھا، اچھی لگی تو میں نے بس صرف آپ سے بات کرنے کے لیے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مار دیا، تو ان سے پوچھنا یہ کہ مارتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی مارتا ہے. جب آپ جا کر مارتے ہیں کون مارتا ہے؟ جس کو بھی مارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مارتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام وہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا کہ ایک ان کو بات سمجھانے کے لیے. تو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی مارتا ہے، موت وہی دیتا ہے، تو یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ جی سیالوی صاحب اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس یہ معجزات کے منکر ہیں، اور قادیانی اس لیے معجزات کے منکر ہیں کہ کہیں ہمیں یہ نہ ماننا پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے وہ یہاں پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک نیند طاری کر دی تھی، اور اس کے اوپر استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جب کہ ایک بندہ اگر کوئی بھی شخص ہے وہ وفات پا گیا تو وہ دنیا میں دوبارہ واپس آ نہیں سکتا، تو وہ واپس کیسے آئے؟ تو اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک ہے عالم برزخ میں منتقل ہونا، اور جو عالم برزخ میں جب کہ اللہ تعالیٰ ان کو نشانی دکھانا چاہ رہا ہے، تو تم نے کیسے تم کے عالم الغیب ہو کہ اب جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ عالم برزخ سے بھی ہو چکا، تو لہٰذا اب وہ واپس نہیں آ سکتے. اس طرح کے یہ جو بونگے اعتراضات اور معجزات کا انکار کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو بالکل اعتراض اس طرح کے بیہودہ ہی کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھنا چاہیے کہ آج تک امت کیا سمجھتی رہی ہے. قرآن پاک کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن پاک بھی تم نے اہل علم سے سیکھنا ہے. تم اردو ترجمے پڑھ کے آ جاتے اور کہتے ہو ہم ڈائریکٹ قرآن سے سیکھیں گے، تو یہ کون سی بات ہے؟ ان سے پوچھنا تھا نا کہ تم عربی کتنی جانتے ہو، وہ علوم جو تفسیر کے لیے وہ کیا جانتے ہو تم؟ پورا سیدھا انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا متن قرآن کا، تو اس کی تفسیر وہ کرتے ہیں جیسے مجتہد بن کر بیٹھتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کو سمجھنے کے بارے میں. اور قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے. اگر قرآن سے نہیں تو پھر حدیث سے تفسیر ہوگی، حدیث سے نہیں تو پھر اقوال صحابہ سے تفسیر ہوگی، اقوال صحابہ سے نہیں تو پھر تابعین، پھر ائمہ مجتہدین. تو ہم تو قرآن کی وہ تفسیر مانتے ہیں. آپ کا پچھلے 1300 سال سے امت مسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ آپ پچھلے 1300 سال کی امت کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اگر مانتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی کیا کیفیت بیان کی ہے، کیا ہوا تھا وہاں. جی بالکل بالکل. ہاں. تو یہ ہے کہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں. تفسیر بالرائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بغیر علم کے جو تفسیر بالرائے کرتا ہے اس کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے. تو قادیانی چونکہ پہلے جہنم کے نچلے گڑھے میں رہنے والے لوگ ہیں اور کافر مرتد زندیق ہیں، تو ان سے بڑا کافر مرتد کون ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کے یہ کہتے ہیں ہمارے سے قرآن پر بات کرو تاکہ ہم اس کے اوپر ٹھٹھا کر سکیں، ہم مذاق بنا سکیں، تاکہ ہم تم لوگوں کو بتائیں کہ نہیں یہ جو معنی 1300 سال میں ائمہ مجددین نے لیا، جو بتایا مفسرین نے، یہ بالکل ان کا غلط ہے، ہمیں 1400 سال کے بعد سمجھ آ گئی ہے، وہ ٹھیک ہے. تو ایسوں کا کام جو ہے وہ تکرار کرنا نہیں ہے، پھر ایسوں کا کام لتر پریڈ کرنی ہے. آپ کھول لیں مرزا قادیانی کی کتابیں اور بس مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. قادیانی بھاگتا دیکھیں وہ کیسے ہیں، تو پھر ہم بتائیں گے کہ بھائی مرزا قادیانی نے جو اپنے نشان گنوائے ہیں وہ اس نے بھی مردے زندہ کیے ہیں. تو وہ مردے کیسے زندہ کر دیے تھے اس نے، اور قبروں سے نکال کے اس نے بابے نکال کے کہتا ہے کہ یہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا، اور اس سے دعائیں کرواتا ہوتا تھا، ان سے منگواتا ہوتا تھا باتیں ساری بابوں سے. تو وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے.
تو ہم آج حضرت ماشاءاللہ آپ بھی علمی شخصیت ہیں، تو بات کر رہے تھے کہ مرزا قادیانی نے ایک نیا ڈھونگ ایک رچایا اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بنانے کے لیے. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم اس طور پہ ٹھہرا ہوں کہ پہلے مجھے عورت بنایا گیا، 2 سال میں عورت بنا رہا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ کی رجولیت یہ لاش نے، اور اس کے بعد اس سے پہلے مجھے حیض آتا رہا، پھر مجھے رجولیت کے بعد مجھے جو ہے وہ حاملہ ٹھہرایا گیا، اور 10 ماہ کے حمل کے بعد خود سے میں نے خود کو جن لیا. اس کے اوپر آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا یہ تو ایسی بات ہے کہ آج تک شیطان کو بھی نہیں سوجا ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا کوئی کلیم کرے، ایسی بکواس کرے جو اس نے کی ہے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گستاخ اس نے کبھی ایسا نہیں کہا ہوگا. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو چھتر پریٹ ہوتی ہے، تو وہ کوئی ساتھی اس پر کہتے ہیں کہ 10 ماہ کا حمل جو ہے وہ گدھی کو ہوتا ہے، عورت کو نہیں ہوتا. تو یہ بالکل. انسان ہے ہی نہیں. تو بہرحال ابھی آپ وہ ملفوظات کا ایک حوالہ تھوڑی دیر پہلے پیش کر رہے تھے قرآن کے انکار کے حوالے، حدیث کے انکار کے حوالے سے، وہ کیا آپ نے پیش کیا تھا؟ جی میں پڑھ کے دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ملفوظات جلد 2 ہے اس کی، یہ جو 1884 کے ایڈیشن میں بھی یہی صفحہ میرے خیال سے ملے گا، جو موجودہ 1900 کے قریب یہ جو ایڈیشن ہے اس میں بھی آپ کو اسی مطبوعہ کے. آپ کے سامنے کتاب ہے؟ میرے سامنے بالکل ہے جی کتاب. اچھا، میں نے کہا وہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا فلاں ڈیٹ کے یہ ملفوظات، وہ ہر جگہ لکھے ہوئے، کون سی ڈیٹ کون سی لکھی ہوئی ہے؟ جی میں آپ کو نکال دیتا ہوں، ابھی کتاب کھول لیتا ہوں حوالے سے، میں پوری کتاب ہی آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں. بس یہ ہے 1 کہ منٹ جب دیں. بھی یہ ملفوظات کا حوالہ دیں نا تو ساتھ ڈیٹ بھی بتایا کریں، کیونکہ سننے والے کو کئی ان کے ہیں نا ایڈیشن، تو اس کو پھر دیکھنے والے کو نہیں ملتی، تو پھر وہ کہتا ہے یہ کیا اس نے بتایا تھا، یہاں تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایڈیشن اور ہوتا ہے. تو ڈیٹ بتا کہ فلاں ڈیٹ کو اس نے یہ کہا تھا. تو میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ اور جلد یہ ہے. جی جی بالکل بالکل، میں وہ بتاتا ہوں. وصیت تھی، اچھا وصیت تھی. اصل میں میرے پاس ہے حوالہ، لیکن میں بہت حافظہ کمزور ہو گیا، تو اب جب کوئی بات سنتا ہوں تو سمجھتا ہوں پتہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، لیکن بعد میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے مل جاتی ہے اپنے پاس سے. تو اس طرح کے مسئلہ ہے. تو میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، انشاءاللہ کتاب پرنٹ ہو رہی ہے، مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا. اس میں اس کے سارے جھوٹ جو کچھ ہے وہ اس میں سب کچھ اس میں درج ہے ایک کتاب میں. جی ٹھیک ہو گیا. میں اس کا ٹائٹل پیج آپ کو بتاتا ہوں. میں کیونکہ ملفوظات جو ہے نا وہی سارا نکال لیا. تو جہاں لکھا ہو اس سے 2 صفحے جو ہو سکتا ہے اسی صفحے پر ہو جائے، 2 صفحے 2-4 صفحے جو ہوتے ہیں 1-1.5 کے جو ملفوظات ہوتے ہیں، کہیں کو زیادہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں ڈیٹ لکھی ہوتی فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ بکواس فرمائی تھی مرزا صاحب نے. اچھا وہاں پہ اگر ڈیٹ چاہ رہے ہیں، اچھا ڈیٹ میں دیکھتا ہوں وہاں پہ میں ڈیٹ یہی لکھی کہہ ہے رہا ہوں کہ کہ نہیں جب بھی لکھی. بتائیں نا ملفوظات کا حوالہ تو ڈیٹ اور پھر بک اور صفحہ بتائیں، کیونکہ کتابیں مختلف ہیں، تو سننے والا جب سنتا ہے اسے کتاب اس کے پاس کوئی اور ایڈیشن ہے نہیں ملتی، تو وہ کہتا ہے اس نے کیا بتایا تھا. تو اگر وہ ڈیٹ بتا دی جائے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ ہوا تھا واقعہ، تو پھر میں نے مثلا کتاب اس میں ہر جگہ میں نے ڈیٹ لکھی ہے کہ فلاں ڈیٹ کو یہ ملفوظات فلاں، پھر آگے جلد اور اس کا صفحہ لکھا ہے. اچھا قبلہ ایسے بات ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا تذکرہ میں ڈیٹ کے ساتھ مینشن چیز ہوتی ہے، ملفوظات میں بھی کئی جگہ پہ ڈیٹ مینشن ہے. تو میں ادھر دیکھ لیتا ہوں، یہاں پہ ہے ہر جگہ کہیں لکھا ہوا ہے جہاں ڈیٹ مذکور نہیں ہے. 1906 ٹھیک. اور ہاں جی 1906 ہے، اور جو ہیڈ لائن دی ہے وہ ہے نزول کی حقیقت. نزول کی حقیقت میں یہ 1906 کی بات کرتے تاریخ نہیں، کرتے. جی 1906 دن تاریخ نہیں لکھی ہوئی وہاں. نہیں، دن تاریخ نہیں لکھی ہوئی. اس کے پچھلا صفحہ میں دن تاریخ ایک اور لکھی ہوئی ہے، وہاں پہ ہے 1 نومبر 1906 بروز شنبہ.
यहाँ पे दूसरा एक सफ़ा है, पिछला सफ़ा उसमें लिखी हुई है, और उसके आगे सफ़ा जो नज़ूल की हकीकत हेडलाइन दी हुई है उसमें डेट नहीं है अच्छा ठीक। जी। अच्छा यानी यकम क्या बताया, अक्टूबर? जो पिछला सफ़ा है ना उसमें है 1 नवंबर 1906 यकम बरोज़ नवंबर। शंबा ठीक है। जी। और मलफूज़ात की जिल्द 2 है, और ये है पुराना एडिशन 1884 का, ठीक है। तो और सफ़ा इसका क्या सफ़ा बताया? नंबर 472 है। तो हेडलाइन है नज़ूल की हकीकत, 471 से ये शुरू होती है, और नज़ूल की हकीकत हेडलाइन इधर है, साथ ही अगले सफ़े पे ये बात शुरू हो जाती है। फिर आगे वो बात करते करते ये बात करता है कि हमारे लिए किताबुल्लाह ही काफ़ी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी को ये वसीयत ना थी कि मेरे बाद सियाह-सित्ता को, बुखारी को, फ़लाँ को मानो, हमारे लिए सिर्फ़ किताबुल्लाह ही काफ़ी है। और इसी तरह मुनकर हदीस के हवाले से मैं आपको और हवाला भी देता हूँ इसकी मलफूज़ात से हट के, ताकि जो है वो बात वाज़िया हो जाए कि अगर देखें ना का मौजूदा कादियानी ये कहते हैं कि देखो मलफूज़ात फ़लाँ के हैं, हालांकि ये जो मलफूज़ात हैं मिर्ज़ा कादियानी के ही दौर में 1906 में ये छपा हुआ है। ये जो जिल्द 2 है ये मेरे ख्याल से 1904 या 6, ये 2 तारीख में ये छपा हुआ है। तो एक और हवाला मैं इसके मुनकर हदीस के होने पे हवाला दे देता हूँ। ये है जी जिल्द 16 है हज़रत, और इसका सफ़ा नंबर 156 है, खुतबा अल-हामिया। ठीक है, खुतबा अल-हामिया में इसने ये बात की है, और कहता है कि साबित है कि तमाम हदीसें 100 या 200 बरस के बाद जमा की गई हैं, और मुसलमानों के फ़िरके तो इसमें लड़ते झगड़ते हैं, और हकीकत में कुरान में कोई शुबा नहीं है। वही हमारे नबी पर, आगे लिखता है, वही हमारे नबी पर उतरा है, और तुमको शक है, पस किस हदीस पर कुरान के बाद ईमान लाते हो। ये इसका अगला सफ़ा और पिछला सफ़ा, ये दोनों मैंने आपको बता दिए। ये क्या बताया हवाला, जल्द? जिल्द इसकी 16 है, हाँ, सफ़ा 156 52, 156। सॉरी 52, 152 सफ़ा है, और ठीक। जिल्द 16 है, और खुतबा इल्हामिया है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ठीक। और हाँ जी, और जितने भी कादियानी हैं आप इनके सामने मुख्तलिफ देखें, शिया के लोग, दूसरे लोग एतराज़ात जो करते हैं बुखारी पर और इमाम मुस्लिम की हदीस के ऊपर जो वो लेके आए, तो उनका हम जवाब देते हैं। इनके सामने आप रखें तो ये कहेंगे हम हदीस को नहीं मानते, हम नहीं ऐसी हदीस को मानते, तो साफ इनकार कर देंगे। लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी का एक म्यार है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि जो हदीस कुरान के मुताबिक नहीं है और मेरी वही के मुताबिक नहीं है, और मेरी वही के मुताबिक नहीं है, हम उसको रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। जाओ, तो वो कहता है हदीस वही है जिसे मैं हदीस कहूँ। हाँ जी, जी जी, वो तो हवाला आपके पास होगा, अगर नहीं तो वो मुझे बता दे, मैं आपको वो हवाला दे देता हूँ। नहीं, मैं अभी जो मुझे, मैं देखता हूँ मेरे पास ये भी लिख, लेकिन मैं बताया ना मुझे ज़बानी कोई नहीं याद, तो मैं सोच पता नहीं ये मेरे पास है नहीं है। बाद में देखता हूँ तो वो चीज़ मेरे पास होती है, मौजूद मिल जाती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जी ताला ठीक है आपके जी। इल्म अमल में ये बरकतें अता बात मलफूज़ात जिल्द अव्वल में ये कहता है, यहाँ पे भी इसके डेट नहीं मेंशन, जिल्द अव्वल है, और उसमें कहता है कि मेरे पास आओ मेरी सुनो। सफ़ा इसका है 399, 399। कहता है कि मेरी हैसियत सुनने अम्बिया की सी हैसियत है, मुझे समावी आदमी मानो। ये तमाम झगड़े, तमाम नज़ाएं जो मुसलमानों में हैं एकदम तय हो जाएंगी। मैं खुदा की तरफ से हूँ और मामूर होकर हकम बनकर आया हूँ। जो माना कुरान के मैं पेश करूँगा वही सही होंगे, और जिस हदीस को मैं सही करार दूंगा वही हदीस सही होगी। तो कादियानी किस मुंह से हमें कहते हैं कुरान पे बात करो। जा। ठीक है, मेहरबानी आपका। क्या इसमें ग्रामी है? उस्मान अली रिजवी। उस्मान अली रिजवी, माशाअल्लाह। और तालिब इल्म हूँ मैं, मुफ्ती बशर रज़ा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके हम तालिब इल्म की हैसियत से, उनकी रहनुमाई से, उनकी इजाज़त से ही कादियानियों का रद्द करते हैं। और वो तो कोई वो तो छित्रोल करते हैं, तो वो तो उनसे मैं वाकफियत है, मेरे बारे में उनसे पूछना। मोहम्मद दीन सियालवी, एमडी सियालवी, उनके बारे में वो क्या जानते हैं?
जी जी ठीक हो गया, बस अभी वो तशरीफ़ लाएंगे, थोड़ा मसरूफ़ थे आज, वरना वो रोज़ बराड के ऊपर हमारे साथ ही रहते हैं, तो आज मसरूफ़ है। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा, और कभी वो भी तशरीफ़ फरमाओ यहाँ पे हुए तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, आप बा मुझे मेरा फॉलो करना। मेरा सलाम भी उनको देना, तो उन्हें बताना कि आज वो हमारी ब्राड पर आए थे, तो वो फिर बताएंगे कि वो मेरे साथ उनका ताल्लुक है बड़ा। हाँ, जी ठीक हो गया किबला जी, अगर आप एक जान